اچھا سر، بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کے کچھ تحفظات تھے بجٹ کو لے کر، کیا شہباز شریف صاحب نے اور نون لیگ حکومت نے پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کر دی ہیں، جس کے بعد محترم بلاول بھٹو زرداری نے آج سپیچ بھی کر دی؟ پہلی چیز تو یہ کہ تحفظات والا لفظ میں نہیں اگری کروں گا. کنسلٹیشن ضرور چل رہی تھی اور بڑے دنوں سے چل رہی تھی. اس دفعہ ایک مختلف چیز ہو رہی ہے جو کہ کئی سال مطلب کبھی بھی پاکستان کے اس میں تاریخ میں یوں نہیں ہوا کہ عموماً ہوتا یہ کہ ملک میں ٹیکس کلیکٹ ہوتے ہیں، ادھر ایف بی آر یا مرکز ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک این ایف سی فارمولا کے تحت ڈیوائڈ ہوتے ہیں صوبوں میں. یہ پہلی دفعہ ہے کہ مرکز نے کہا کہ جی ڈویژن کے بعد ہمارے پاس پیسہ تو کچھ بھی نہیں رہا، اس وقت کی جو ضروریات ہیں خاص کر دفاعی ضروریات ہیں اس میں صوبے اپنی کنٹریبیوشن کریں. پیپلز پارٹی کا شرط یہ تھا کہ بھئی این ایف سی کو آپ نہیں چھیڑیں گے، 18th امینڈمنٹ کو نہیں چھیڑیں گے، کوئی اور ایسی چیز نہیں کریں گے. چلیں اگر دفاع سب کا ہونا ہے تو ہم صوبے جو ہیں وہ والنٹیرلی جو ہے وہ اس میں کنٹریبیوٹ کریں. تو اسی پہ پھر ظاہر ہے کہ وہ ساری چیز پھر فگر آؤٹ کرنی ہے کیسے ہوگا اور کس کا کتنا بنتا ہے، فیڈرل کا کتنا بنتا ہے، صوبے کا کتنا کنٹریبیوشن بنتا ہے. وہ ساری چیز میں تھوڑا بہت وقت لگ رہا تھا، لیکن اب وہ سیٹل ہو گیا ہے اور بجٹ بھی پیش ہو گیا. اب تو پیسج کی طرف جا رہے ہیں. سر آپ نے کہا کہ سیٹل ہو گئے، تو دیٹ مینس کہ پیپلز پارٹی بھی اب کنٹریبیوٹ کرنے جا رہی ہے؟ پیپلز پارٹی نے اس صوبائی حکومتیں کنٹریبیوٹ کریں گی نا. تو پیپلز پارٹی کی جو دو صوبوں میں حکومتیں ہیں وہ بھی کنٹریبیوٹ کریں گی. So this is decided now کہ اب کنٹریبیوشن ہوگی. جی. اچھا سر، کل ہمارے پروگرام میں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ آئین کے تحت جو وفاق ہے وہ صوبوں سے پیسے نہیں لے سکتا اور نہ ہی اس کا شیئر کم کر سکتا ہے. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ نہیں، شیئر نہیں کم کر سکتا. وہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ جو این ایف سی ایوارڈ تھا، سمت این ایف سی جس میں یہ لاسٹ ڈویژن ہوا تھا، اس کو 18th امینڈمنٹ میں پروٹیکشن مل گیا کہ اس سے کم صوبوں کو آپ پیسہ نہیں دیں گے. تو وہ والی چیز تو انٹیکٹ ہے، اس کی تو چھیڑ چھاڑ نہیں ہو سکتی. یہ جو ہے یہ تو آرٹیکل 164 کے تحت گرانٹس دینے کی بات ہے. وہ گرانٹ مرکز صوبے کو بھی دے سکتا ہے، صوبہ مرکز کو بھی دے سکتا ہے. تو یہ اس کے تحت ہو رہا ہے. صوبوں کو اپنا شیئر حصہ پورا ملے گا. پھر صوبوں پہ ہے کہ وہ اگر کسی چیز کے لیے مرکز کو یہ پیسہ دینا چاہتے ہیں تو وہ دے سکتے ہیں نا ان میں. صحیح. سر محترم بلاول صاحب کی اسپیچ کے بقول کہ جو وفاق ہے وہ یہ فور دا ٹائم بینگ مالی مدد مانگ رہا ہے، لائک 2 سے 3 سال کے لیے. سو دس از اے انٹرم ارینجمنٹ، یہی سمجھ آئیے اس سے کہ اس کے بعد یہ دوبارہ رول بیک ہو جائے گا. از دیٹ سو؟ نہیں، رول بیک تو نہیں ہوگا ہی اتنے پیریڈ کے لیے. اور ظاہر ایئر ٹو ایئر بیسس پہ اس کو دیکھنا پڑے گا، لیکن جو پروگرام دیا گیا ہے وہ 3 سال کا ہے. صحیح. اور سر بلاول صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ جو پیٹرولیم لیوی ہے یہ ساری وفاق اپنے پاس رکھ رہے، اس میں صوبوں کو کچھ بھی شیئر نہیں دیا جا رہا. تو حکومت کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس آیا اس پر؟ نہیں، حکومت کبھی بھی اس پہ رسپانس نہیں دے گی کیونکہ یہ ان کو پتہ ہے کہ آئینی طور پہ وہ کمزور وکٹ پہ ہیں اس معاملے پہ. لیویز ہوتی ہیں جو کہ اب تھوڑا بڑا آپ نے ٹیکس، وہ ٹول ٹیکس دے دیا، ہائی وے پہ گئے ادھر سے. لیوی از ناٹ اے ٹیکس، اور ٹیکس اور لیوی میں یہ بہت بڑا فرق ہے. ٹیکس جتنا بھی ہے وہ جب کلیکٹ ہوتا ہے تو وہ سارا کا سارا ڈویزبل پول میں جاتا ہے جس میں پھر این ایف سی کے فارمولا کے تحت ڈویژن ہوتی ہیں. حکومت نے یہ کیا، وفاقی حکومت میں شروع میں جیسے آج بلاول صاحب نے بھی ایکسپلین کیا، یہ فلڈ کے زمانے میں شروع ہوا کہ بھئی اس فوری طور پہ ہمیں ایمرجنسی میں پیسے چاہیے، تو یہ ایک طریقہ ہے جس سے ہم ریز کر سکتے ہیں. ایک تو گورنمنٹ نے جب یہ دیکھا کہ یہ ہے تو پھر اس کو بارہا استعمال بھی کرتی گئی اور بڑھاتی بھی گئی. ایک ڈائریکٹ چیز ہے جو کہ آپ کنزیومر کے جیب سے نکالتے ہیں. So this is a misuse of authority.
It's definitely میرے حساب سے تو unconstitutional اور a very weak constitutional wicket. صحیح. اچھا سر، اب وفاق تو صوبوں سے پیسے مانگ رہے ہیں، لیکن جب وفاق کو پیسے دینے پڑتے ہیں تو وہ اس چیز پہ خاموش ہو جاتا ہے. تو اس کا بھی تو کوئی سولوشن ہونا چاہیے نا، جیسا کہ آپ نے خود ابھی کہا ہے. لیکن وفاق تو کوئی بھی چیز کی پرابلم یہ ہے کہ وفاق میں اتنی مس مینجمنٹ ہوئی ہے کہ آپ ہر سال بجٹ بناتے ہیں، آپ ایک ٹارگیٹ رکھتے ہیں ٹیکسز کا اور اوور آل ریونیوز کا، اور آپ اس کے حساب سے جو ہے اپنا اخراجات رکھتے ہیں. لیکن آپ جتنے ٹیکس رکھتے ہیں اپنے بجٹ میں وہ کبھی پورے نہیں ہوتے. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ جا کے مارکیٹ سے قرضہ لیتے ہیں. اس وقت جو سب سے بڑا خرچہ ہماری بجٹ میں سے نکلے گا وہ ڈیٹ سروسنگ کا ہے. ایگزیکٹلی. مطلب کہ سود جو قرضے جو لیے ہیں حکومت نے اس پہ سود کی ادائیگی، وہ کیونکہ ہمارے قرضے ہر سال بڑھتے جاتے ہیں تو وہ جو ہیڈ ہے وہ بڑے سے بڑا ہوتا جا رہا ہے. اس وقت 50% کو کراس کر چکا ہے. اب ایک طرف وہ ہے، اور وہ ایسی چیز ہے جس میں آپ کے پاس گنجائش نہیں ہوتی. آپ کو جو قرضہ واپس کرنا ہے وہ واپس کرنا ہے. دین قرضہ واپس نہیں کرنا بلکہ قرضے پہ سود جو دینا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ڈیفینس ہے. اس ماحول میں ڈیفینس جو ہے وہ ناگزیر ایک خرچہ ہو گیا ہے. اور تیسرا ہے پینشنز، اگین وہ آپ کو دوبارہ جو ہے وہ لازمی طور پہ دینا ہے. تو یہ تین ہیں سب سے بڑے ہیڈز جو کہ ہمارے فیڈرل بجٹ سے جاتے ہیں. صحیح. تو اور اس میں کی وجہ سے خسارہ ہر سال بڑھتا ہے. تو مینس بوروئنگ بڑھتی ہے، مینس ڈیٹ سروسنگ بڑھتی ہے. تو وہ تو نمبر بلون ہوتا جا رہا ہے. ایگزیکٹلی. اور باقی چیزیں جو ہیں اب پی ایس ڈی پی کا ڈیولپمنٹ کا تو زیرو پہ آ گیا ہے نا جب فرام اون ریونیوز. اس کے بعد آہستہ آہستہ سول ایکسپینڈیچر بھی جو ہے وہ قرضے پہ چلے گا. تو یہ اٹس ناٹ اے ٹینیبل تھنگ. اس پہ بہت سیریس ری تھنکنگ کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کہاں کیا کیا ریفارم کر سکتے ہیں جس سے فیڈرل گورنمنٹ کا یہ تو صوبوں سے لینا. چلو آج آپ نے 3 سال کے لیے لے لیا، آپ کا مسئلے تو حل نہیں ہوئے، آپ کا مسئلے تو وہیں کے وہیں ہیں. وچ مینس کہ پھر اگلے سال میں آپ کیا کریں گے؟ پھر کہاں سے پیسے لیں گے؟ پیپلز پارٹی کی کوئی ڈسکشن ہوئی ہے حکومت کے ساتھ کہ ان چیزوں کو بھی دیکھا جائے؟ کیونکہ ابھی تو فائنانس بل جو ہے وہ جی نہیں، فائنانس بل کا یہ ایشو نہیں ہے، وہ تو اوور آل بجٹ کا ایشو ہے. اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ پورے پچھلے دنوں میں بھی یہ ساری بات ہوئی ہے کہ بھائی آپ ایک تو ڈیولوشن فار ایگزامپل ہو گئی. آپ نے جو سبجیکٹ صوبوں کو جانے تھے وہ تو چلے گئے. تو آپ نے وہ ڈپلیکیٹ امپائر سے ادھر کیوں رکھی؟ آپ نے ہیلتھ کی، ایجوکیشن کی، آپ نے ایچ ای سی کو، سو مینی ادر تھنگس جس کی اب ضرورت نہیں ہے وہ آپ صوبوں کو دیں. صوبے خود ہی چلائیں گے نا. اور صوبے چلا بھی رہے ہیں تو آپ فار پولیٹیکل ریزنس تو چیزوں کو ادھر قابو کر کے نہ رکھیں اور لوگوں کا جو ریسورسز ہیں وہ بلیڈ نہ ہونے دیں نا. صحیح. سر ایک طرف ہمیں ماشاءاللہ اتنی سفارتی کامیابیاں مل رہی ہیں، تو ہمارے جو ملک کی معیشت ہے، معاشی میدان میں یا اکانومک مینجمنٹ میں ہمیں کامیابی کیوں نہیں مل رہی؟ دیکھیں وہ دو الگ چیزیں ہیں. ایک تو اوور آل انشاءاللہ یہ کامیابی جب ہو جاتی ہے، فار ایگزامپل آئل پرائسز بتدریج کم ہوتی جاتی ہیں تو وہ خود بخود بھی تو ہمیں ایک سپیس دیتا ہے. باقی ہم نے ہسٹوریکلی جو ہمارا طریقہ کار رہا ہے ریونیو ایکسپینڈیچر کا، وہ اتنا جلدی انلیس ہم پوری کے پوری چیز کو الٹ کر دیں اتنا جلدی سالو ہونے والا نہیں ہے.